نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 183 سے 188 تک، سورہ البقرہ آیت 183 سے 185 تک روزے کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن میں یہ واحد مقام ہے جہاں روزے کے بارے میں احکامات آئے ہیں، اور اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں اور کسی مہینے کا ذکر نہیں آیا سوائے رمضان کے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ خطاب ہو رہا ہے ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، علیکم تم پر، الصیام روزہ رکھنا، کما جیسا کہ کتبہ لکھ دیا گیا تھا یا فرض کر دیا گیا تھا، علی الذین ان پر جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ حلال اور طیب کھانے کا حکم تھا، اور اب حلال اور طیب کھانے سے ہی کچھ دیر کے لیے، کچھ ایام معدودات، چند دنوں کے لیے روکا جا رہا ہے۔ تو دراصل روزہ گناہوں سے بچاتا ہے، اور گناہوں کی وجہ سے کیونکہ انسان خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو لہٰذا انسان اپنی بے جا خواہشات کو فالو اپ کرنے سے بھی رک جاتا ہے، اور جب انسان اللہ کی حدود کو توڑتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے۔ اور روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہاؤ ٹو کنٹرول یور سیلف، اور جب سیلف کنٹرول آ جاتا ہے پھر انسان اپنی زبان پہ بھی کنٹرول کر سکتا ہے، انسان اپنے حلال اور حرام کے کھانے میں بھی تمیز کر سکتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو رمضان کے مہینے میں بھی فور دا اسپیسیفک ٹائم، جیسے سحری سے لے کے افطاری تک، یعنی فجر سے لے کے مغرب تک انسان کو روکا گیا، مسلمان کو روکا گیا، کس سے؟ کھانے پینے سے اور جنسی تعلق سے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ان دو چیزوں پر قابو پا لینے سے، اپنی زبان، اپنے ذائقے پر کنٹرول کر لینے سے، اور اپنی جنسی خواہشات کو کنٹرول کر لینے سے انسان بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ دراصل نفس کی حرص سے روزہ روکتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو سحری اس وقت ہے جب اٹھنے کا دل نہیں کر رہا، سارا دن کھانا پینا نہیں ہے جبکہ کھانے کا دل کر رہا ہے، جبکہ سحری اس وقت ہے جب اٹھنے کا بھی دل نہیں کر رہا اور کھانے کا بھی دل نہیں کرتا۔ بعض اوقات ہمارا دل نہیں کرتا اس وقت میں آدھی رات کے وقت کھانے کو۔ اسی طرح بھی رات کو اگر دیکھیں تو سارا دن روزے کی تھکاوٹ اور پھر افطاری کے بعد بوجھل پن محسوس ہو، اور پھر انسان کہتا ہے کہ اب میں کچھ دیر آرام کر لوں، تو اللہ نے کہا نہیں، رات کے وقت تراویح پڑھنے کا حکم دیا، اس وقت جبکہ کھڑے ہونے کی ہمت نہ ہو۔ تو روزہ ہمیں روکتا ہے برے کاموں سے، گناہوں سے۔ اگر ہم دیکھیں کہ گناہ کیا ہے تو حد کو توڑ دینا گناہ ہے، اللہ کی قائم کردہ حدود کو توڑ دینا، انہیں کراس کر دینا، یہ گناہ ہے۔ بہت سے گناہ جو ہیں وہ کھانے پینے سے اور جنسی حدود کو کنٹرول کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو گویا زبان اور شرمگاہ کی کنٹرول کرنے کے لیے ہمت چاہیے، روحانی طاقت چاہیے، جو کہ ذکر سے ملتی ہے، اللہ کی یاد سے ملتی ہے، نماز اور روزے سے ملتی ہے۔ اور نماز میں کئی کام کرنے کا حکم ہے، جبکہ اگر ہم روزے کو دیکھیں تو روزہ کئی چیزوں سے رک جانے کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور وہ کن دو چیزوں کی ضمانت ہے؟ زبان اور شرمگاہ۔ اگر ہم عبادت کو دیکھیں تو جو ہمارے بنیادی ارکان ہیں، بنی الاسلام علی خمس، ان کے اسلام کو بنیاد 5 چیزوں پر ہے، تو وہ ہے توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اگر ہم زکوٰۃ کو دیکھیں تو وہ مالی عبادت ہے، نماز کو دیکھیں تو بدنی عبادت ہے، توحید کو دیکھیں روحانی عبادت ہے، اور حج مالی اور بدنی دونوں عبادت ہے۔ اب آ جائیں روزے پہ۔ روزہ انسان کی روحانی اور بدنی دونوں طرح کی عبادت ہے۔ روزہ ایک امیزنگ قسم کی ٹریننگ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اس کے لیے جو ان سب چیزوں سے رک جاتا ہے، جھوٹ بولنے سے، برے کاموں سے، تو پھر اس کے لیے اجر بھی بہت بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کے اجر ڈیفائن کر دیے کہ اس کے بدلے یہ ملے گا، اس کے بدلے یہ ملے گا، لیکن روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص دنیا میں ایک دن روزہ رکھتا ہے صرف اللہ کی خاطر تو اللہ اس کے بدلے قیامت کے دن اس کے چہرے کو آگ سے بچائے گا۔ اب یہاں ایمان والوں کو خطاب ہے، یعنی اتنی سیلف ٹریننگ اور صرف بھوک اور پیاس نہ چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان والے یعنی مومن ہونے کا خطاب دے دیا۔ تو ایمان والوں سے خطاب کر کے کہا کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور کیسے فرض کیے ہیں؟ جیسے پہلے قوموں پر فرض تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے جو کوئی روزے سے ہو وہ نہ بے حیائی کے کام کرے اور نہ شور شرابہ کرے، یعنی ایکسٹرا باتیں کرنا، بےہودہ اور اونچا بولنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، کیونکہ اگر روزے میں جن چیزوں سے منع کیا گیا اس کا مطلب ہے عام روٹین میں بھی ہم نے ان سے بچنا ہے۔ جیسے پیچھے ہم نے حدیث پڑھی جھوٹ کے بارے میں، تو جھوٹ سے بھی انشاءاللہ عام روٹین میں بھی بچنا ہے۔ اینڈ پہ آ جاتا ہے روزے کا مقصد، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی لازم ہے۔ سورہ نساء آیت 131 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان کو اور تم کو وصیت کی ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ تو لہٰذا روزہ یہ ہے کہ ایسی زندگی بسر ہو، ان چیزوں سے رکا جائے جن سے رکنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، ایام معدودات، دن ہیں گنے چنے، فمن تو جو کوئی کانا ہو، منکم تم میں سے، مریضن مریض، او یا علی سفرن سفر پر، فعدتن تو گنتی پوری کرنا ہے، من ایام دنوں میں، اخر دوسرے، وعلی الذین اور ان پر جو یطیقونہ طاقت رکھتے ہوں اس کی، فدیتن فدیہ ہے، طعام کھانا، مسکین ایک مسکین کا، یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ فمن تو جو کوئی تطوع خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی، فہوا تو وہ خیرن بہتر ہے، لہو اس کے لیے، وان اور یہ کہ تصوموا تم روزہ رکھو، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر ہو تم علم رکھتے۔ بہت خوبصورت طریقے سے حکم دیا گیا روزے کا، پہلے حکم دیا پھر اس میں کنسیشن دے دی گئی۔ اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں بہت سے احکامات اسی طرح آتے ہیں کہ حکم دیا جاتا ہے اور پھر اس میں ایکسیپشن بھی بتا دی جاتی ہیں۔ جیسے پیچھے بتایا گیا وصیت فرض ہے اور پھر اسے فالو کرنا لازم ہے، اور پھر کہا گیا کہ اگر تم میں لگے کہ اس میں کوئی زیادتی ہے یا ظلم ہے تو تم اسے بدل سکتے ہو۔ اسی طرح قصاص کا حکم دیا گیا اور پھر معافی کو پسند کیا گیا۔ یہاں روزے کو فرض کیا جا رہا ہے مگر پھر بھی رخصت دی جا رہی ہے، کس کو؟ مریض کو، مسافر کو اور کمزور اور بوڑھے شخص کو۔ تو یہ اسلام کا حسن ہے کہ جیسے اس کی پابندیوں کو ماننا اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، اسی طرح اللہ کی دی ہوئی رخصتوں کو قبول کرنا بھی پسندیدہ ہے۔ تو لہٰذا مریض اور مسافر پر تنگی نہیں۔ بیماری میں اگر کوئی سمجھے کہ بیماری مزید بڑھ جائے گی تو پھر اسے رخصت ہے، اسے ایکسیپشن ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے لینینسی دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ فعدتن تو گنتی پوری کرنا ہے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں۔ اب وہ دوسرے دن کون سے ہیں؟ ان ایام معدودات کے علاوہ دن، یعنی ادر دین رمضان۔ وعلی الذین اور ان پر جو، یہ تیسری کیٹیگری آ جاتی ہے، یطیقونہ جو طاقت نہ رکھتے ہوں۔ اب اس میں بوڑھے بھی آ جاتے ہیں، کوئی ایسی بیماری بھی آ جاتی ہے جو پرماننٹ ہے، اور اس میں پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ کیونکہ بعد میں گنتی پوری کرنی ہے تو پھر وہ پورے 30 روزے چھوڑنا آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ ایک ویلڈ بات بنتی ہے، کیونکہ اگر کمزوری ہے یا کوئی جیسے شوگر ہے یا کوئی بڑی بیماری ہے تو بعد میں تو آپ نے گنتی پوری کرنی ہے۔ تو آپ اس طرح کریں کہ کچھ روزے رمضان کے رکھتے جائیں جب آپ کو لگے کہ آپ بیٹر فیل کر رہے ہیں، اور بعد میں پھر آپ باقی گنتی پوری کر لیں۔ گنتی لیکن یعنی 30 روزے پورے کرنے لازم ہیں۔ تو جو لوگ طاقت نہ رکھتے ہوں، یعنی انہیں لگے کہ روزہ رکھنے سے پھر وہ مشقت میں پڑ جائیں گے، تو پھر ان تینوں کیٹیگری کے لیے کیا ہے کہ فدیہ دے دیں، اور فدیہ کیا ہے؟ کھانا کھلانا ایک مسکین کا، یعنی ایک مسکین کو سحری افطاری کا بندوبست کر دینا۔ پھر فرمایا اگر ہم فدیہ کو دیکھیں تو فدیہ کیا ہے؟ فدیہ کہتے ہیں معاوضہ دینے کو، فا دال یا سے یہ ورڈ ہے۔ فمن تطوع پھر جو کوئی خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی یعنی کہ خوشی سے کوئی روزہ رکھ لے، فہو خیر اللہ تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اب یہاں خوشی سے کرنے سے مراد یہ جو فدیہ دے رہے ہیں یہ بھی خوشی سے کیا جا سکتا ہے، اور جو روزہ رکھنے کی ہے
وہ بھی خوشی سے رکھ لے، اگر کوئی آسانی سے رکھ سکے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا زیادہ کلیئر ہو گیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں اس کا علم ہے۔ تو اگر ہم آیت کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کو پہلے انسان کی خوشی مطلوب ہے کہ انسان خوشی سے نیک عمل کرے، اور جب خوشی سے عمل کیا جائے گا تو پھر ہی اس میں اللہ کا شکر بھی آئے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے گا۔ اور پھر فرمایا روزہ رکھنا ہی اچھا ہے اگر تمہیں علم ہو، یعنی اگر کسی کو روزے کا فائدہ معلوم ہو تو، کیونکہ علم جو ہے وہ مشکل کام کو بھی آسان بنا دیتا ہے۔ جیسے روزے کی فرضیت کا علم ہے، لیکن اگر اس کے اجر کا پتہ ہو تو پھر ہم اس کے ایکسیپشنز کو نہیں، اس کے اجر کو فالو کریں گے، اس کے اجر کو پرائرٹائز کریں گے۔ اور پھر اتنے بڑے اجر کی خاطر جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، تو پھر انسان مشقت کو بھی برداشت کر لیتا ہے۔ پھر فرمایا شہر رمضان الذی، مہینہ رمضان کا وہ ہے جو انزل نازل کیا گیا، فیہ اس میں القرآن قرآن، ہدن ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، وبینات اور واضح نشانیاں ہیں، من الہدی ہدایت کی، والفرقان اور فرقان کی۔ فمن تو جو کوئی شاہدہ حاضر ہو، موجود ہو، یعنی رمضان کو پا لے، رمضان کا چاند دیکھ لے، منکم تم میں سے، الشہر اس مہینے میں، فلیصمہ پس ضرور اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے اس کے۔ ومن اور جو کوئی کانا ہو، مریضن مریض، او یا علی سفرن سفر پر، فعدتن تو گنتی پوری کرنا ہے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں، یرید اللہ بکم الیسر چاہتا ہے اللہ تمہارے لیے آسانی، ولا اور نہیں، یریدو چاہتا، بکم ساتھ تمہارے، العسر تنگی، وَلِتُكْمِلُوا اور تاکہ تم مکمل کرو، العدۃ گنتی کو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو، اللہ اللہ کی، علی اوپر، ما اس کے جو ہداکم ہدایت دی اس نے تمہیں، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ رمضان کا مہینہ خاص نزول قرآن کے لیے اہمیت رکھتا ہے، اور پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ یہاں واحد ذکر آ رہا ہے روزے کی فرضیت کا اور رمضان کے لفظ کا۔ روزے کے مقاصد میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دیا لعلکم تتقون، اور فرمایا لعلکم تشکرون، یعنی تقوی اور شکر یہ دونوں روزے کا مقصد ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان مختلف قسم کے گناہوں سے بچ جاتا ہے اور اس سے ایک روحانی قوت ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اب قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات اور اس میں روشن نشانیاں ہیں، پھر من الہدی ہدایت میں سے، والفرقان اور وہ فرقان ہے، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ اگر ہم شہر کے لفظ کو دیکھیں تو عربی میں اس کا معنی کیا جاتا ہے ما بین حلال، یعنی دو چاند کے درمیان کی مدت۔ اب خواہ وہ 28 دن ہو، 30 دن ہو یا 29 دن ہو، یعنی اگر کوئی ٹریول کر رہا ہے اور اس کو نیکسٹ جو ہے وہ کم دن بھی آپ کو مل رہے ہیں تو تب بھی وہ ایک مہینہ کنسیڈر ہوگا۔ تو شہر رمضان کو ایکچولی اللہ تعالیٰ نے ایام معدودات کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے پھر آگے یہ آیت اتاری کہ وہ چند دن کون سے دن ہیں، رمضان کے دن ہیں۔ اب اس دن کیا ہوا اس مہینے میں کہ قرآن نازل ہوا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن اس مہینے میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا، یعنی رمضان میں۔ اور دوسری رائے یہ بھی لی جاتی ہے کہ قرآن کی وحی کی ابتدا جو ہے وہ رمضان میں ہوئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو اگر رمضان کی اتنی امپورٹنس ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو پھر قرآن کتنی امپورٹنس کا حامل ہے، اور حامل القرآن جو قرآن کو تھامے ہوئے ہے، جس کے سینے میں قرآن ہے، اس کا فہم ہے، اس کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہوگی۔ پھر وہی پہلے والی بات ریپیٹ کی گئی، کیا فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ اپنی گنتی بعد میں پوری کرے۔ اب کیا ہے کہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت کی نشانیاں اس قرآن میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ فرقان ہے، اور فرقان بندے میں میزان پیدا کرتا ہے حق اور باطل کے لیے، صحیح اور غلط میں۔ اور اگر ہم روزے کو دیکھیں تو روزہ ڈھال ہے، جیسے جنگ میں ڈھال ہوتی ہے، اور وہ کیا کرتی ہے؟ آگ سے بچاتی ہے۔ جو روزہ ہے وہ قیامت کے دن انسان کو آگ سے بچائے گا، اور دنیا میں اسے برے کاموں سے روکتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو اسی طرح حق اور باطل میں فرق ایسے ہی آئے گا کہ جب انسان روزے کے اصل معنی کو سمجھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فمن شہید منکم، تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔
تو یہ مہینہ جس کی زندگی میں آئی، اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے فرض کرنے کے درجے پہ، تاکید کے درجے پہ کہا کہ روزہ رکھنا لازم ہے، اپنے موڈ کو اور اپنی مرضی کو ختم کیا جائے، اور تاکیدی حکم دیا کہ جیسے پچھلی کتابوں پر، پچھلی امتوں پر فرض تھا، ایسے ہی اس امت پر بھی روزے فرض ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سٹیپ بائی سٹیپ انسان کے لیے حکم اتارا، آرڈر اتارا، تاکہ اسے تنگی نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو آسانی چاہتے ہیں۔ یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تو آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کے بوجھ کو ہلکا کر رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا کہ جب دو طریقے سامنے آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسان طریقے کو چنتے، بشرطے کہ وہ غیر شرعی نہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر آسانی کرو، تنگی نہ کرو، خوشخبری سناؤ اور نفرت نہ دلاؤ۔ پھر فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اور کیوں بیان کرو؟ مَا هَدَاكُمْ، کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم اس کا شکر ادا کرو۔ تو روزے میں جب انسان گناہوں سے بچے گا، بری چیزوں سے بچے گا، ان کو چھوڑ دے گا، تو پھر اس کے لیے ایک پلینٹی آف ٹائم ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر سکے، اپنے اعمال سے بھی اور اپنی زبان سے بھی، اور شکر بجا لائے۔ اگر ہم شکر کو دیکھیں تو شکر جو ہے وہ شکوے کی ضد ہے، اور بڑائی بیان کرنے کا عملی طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ دیا جائے۔ جیسے رمضان میں جب رمضان مکمل ہو گیا تو پھر عید کے دن کیا پڑھا جاتا ہے؟ تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، اور یہی تقویٰ ہے کہ کھانا پینا بند رکھا، سیلف کنٹرول سیکھا، اب عید کا اہتمام کیا جا رہا ہے، تو یہ ایک عملی شکر ہے۔ لیکن انسان کے اعمال، اس کی باتیں، اس کی ڈیلنگز اور اس کا دل بھی اللہ کا شکر کر رہا ہو، یہ اصل بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگلا رمضان بھی نصیب فرمائے، اور پھر ہمیں ان روزوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر فرمایا وَإِذَا، اور جب سألَكَ سوال کریں تجھ سے، عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فإنی تو بے شک میں قریب ہوں، اجیب میں جواب دیتا ہوں، دعوت دعا کا، الداعی دعا کرنے والے کی، اذا جب دعان وہ دعا کرے مجھ سے، فلیستجیبوا پس ضرور وہ حکم مانے، لی میرا، ولیؤمنوا اور وہ ضرور ایمان لائیں، بی مجھ پر، لعلکم یرشدون تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ بہت ہی خوبصورت موٹیویشن اور ریلیکسنگ آیت ہے، ایک اللہ تعالیٰ سے بانڈنگ بنتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سوال کریں آپ سے میرے بارے میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جب لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو یہ بتائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا تعارف یہ کرایا جائے کہ میں تو قریب ہوں، اور جب بھی کوئی مجھ سے دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اسے جواب دیتا ہوں۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب بندہ دعا کر رہا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے، تو اللہ جواب دے رہا ہے۔ یعنی اگر ہمیں پتا ہو کہ ہم کسی کو بات کر رہے ہیں، کسی سے مخاطب ہونے لگے ہیں، اور وہ ہماری ہی بات سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمیں رسپانس کرنے لگا ہے، تو ایک بہت اچھی کمیونیکیشن بنتی ہے۔ تو لہذا فرما دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب سوال کرے آپ سے میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب تو بے شک میں تو قریب ہی ہوں۔ تو اگر ہمیں پتا ہو کہ اللہ ہمارے قریب ہے تو پھر انسان بہت سی برائیوں سے بھی بچ جاتا ہے، بہت سے برے کاموں سے رک جاتا ہے، بہت سے خوف سے بچ جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی دوستی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں دعا کا، دعا کرنے والے کی جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پہلے تو دعا کی جائے، پھر اس دعا میں یقین بھی ہو، کیونکہ یقین سے مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی، اور پھر اس میں عجلت نہ کی جائے، زیادہ ہری نہ کی جائے، کیونکہ دعا جو ہے وہ صبر سے قبول ہوتی ہے۔ جب تکلیف والے لوگ صبر کرتے ہیں تو آخرت میں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لوگ ان سے حسرت کریں گے، ان کے صبر پر، کہیں گے کہ کاش دنیا میں ہماری جلد کینچیوں سے کاٹی جاتی اور ہم نے صبر کیا ہوتا۔ تو دراصل اللہ جواب دیتا ہے بندے کو، لیکن بندے تک پہنچنے میں کبھی وقت لگتا ہے، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کون سا رائٹ ٹائم ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ٹرسٹ رکھنا چاہیے اللہ پر کہ اس نے سن لیا ہے۔ اگر ہم اس میں دیکھیں تو ایک استقامت بھی ہمارے اندر آئے گی کہ اگر ہم ایک دعا مانگ رہے ہیں اور ہم اسی کنسسٹینسی سے مانگتے جا رہے ہیں، تو اگر وہ تو قبول ہو گئی تو سمجھے قبول، اگر نہیں ہوئی تو اجر اس کا رکھ لیا جائے گا،
اور جب رائٹ ٹائم آئے گا تو وہ قبول ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے گا. اور اگر دنیا میں نہ بھی قبول ہوئی تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ اسے نیکیوں کا ڈھیر بنا کے انسان کے سامنے رکھ دیں گے. اور اللہ تعالیٰ کو چاہیے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس ضرور وہ حکم مانے میرا، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور وہ میرا ایمان لے آئیں، مجھ پر ایمان لے آئیں. تو بندے کو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے، اعتماد کرنا ہے، صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو سن لیا. تو جب وہ نوازے گا تو پھر کم نہیں نوازے گا. اگر ہم یؤمن کے لفظ کو دیکھیں کہ وہ ایمان لائیں تو اس میں صبر پوشیدہ ہے. یعنی کیا ایمان کیا لانا ہے کہ جو دعا کی ہے وہ قبول ہو جائے گی، یہ ایمان چاہیے اللہ تعالیٰ کو. اور اگر ہم دیکھیں کہ یہ ٹرسٹ، لیول آف ٹرسٹ ہو، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی ایک بیابان صحرا کو دیکھ کے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک آباد شہر بنانا، اور آج وہ مکہ بن گیا. تو یہ دعا کے ساتھ یقین اور اعتماد بھی تھا. پھر وہ مل بھی جاتا ہے جو آخرت کے لیے جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو اور کیا چاہیے؟ انسان ہی کی بھلائی مطلوب ہے، لعلکم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائے، تاکہ انسان ہدایت پا جائے. اگر ہم رشد کے لفظ کو دیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ استعمال کیا رشد، تاکہ وہ رشد پا جائیں. تو رشد جو ہے وہ اچھی عادات کو اپنانے اور اس پر قائم رہنے کو کہتے ہیں، جو ہدایت کے بعد ملتی ہیں. یعنی راستہ دیکھ کر اس پر استقامت بھی رکھنا، اچھی جو ہیبٹ ڈیولپمنٹ ہے اس کو کر لینے کے بعد اسے کنسسٹنسی سے ہمیشہ کے لیے کرتے رہنا، اسے کہتے ہیں رشد. اور اگر ہدایت دیکھیں تو ہم نے یہ سورہ الفاتحہ میں پڑھا تھا اہدنا الصراط المستقیم میں، کہ ہدایت کی معنی ہے ہاتھ پکڑ کے سیدھے رستے پر چلانا اور پھر منزل تک پہنچانا. لیکن رشد اور ہدایت میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ رشد کا دوسرا معنی سمجھداری بھی ہے، اور سمجھداری کس میں ہے؟ دراصل استقامت میں ہی ہے. تو ہدایت اور رشد میں فرق یہ ہے کہ ہدایت کا مطلب ہے انسان سیدھے رستے پر چل پڑا اور منزل تک پہنچ جائے گا، لیکن رشد کا مطلب ہے کہ اس میں ساتھ میں گڈ ہیبٹس کی ڈیولپمنٹ بھی کی اپنے اندر، اور اس میں استقامت بھی آئی، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس پر چلتا رہے گا. پھر روزے کے لیے ہی ایک اور ایکسیپشن بتا دی گئی، احل لکم، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے، لیلۃ، رات میں، الصیام، روزے کی، رفثوا، رغبت کرنا، الی نسائکم، طرف اپنی عورتوں کے، ہن، وہ، لباس لکم، لباس ہے تمہارا، وانتم، اور تم، لباس لہن، ان کا لباس ہو. علما، جان لیا، اللہ، اللہ نے، انکم، بے شک تم، کنتم، تھے تم، تختانون، تم خیانت کرتے، انفسکم، اپنے نفسوں سے، فتابا، تو وہ مہربان ہوا، علیکم، تم پر، وعفا، اور اس نے درگزر کیا، عنکم، تم سے، فالآن، پس اب، باشروہن، مباشرت کرو ان سے، وابتغوا، اور تلاش کرو، ما، جو، کتب، لکھ دیا، اللہ، اللہ نے، لکم، تمہارے لیے، وکلوا، اور کھاؤ، واشربوا، اور پیو، حتی، یہاں تک کہ یتبین، واضح ہو جائے، لکم، تمہارے لیے، الخیط، دھاگا، الابیض، سفید، من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے سے، من الفجر، فجر کے وقت، ثم، پھر، اتموا، تم پورا کرو، الصیام، روزے کو، الی اللیل، رات تک، ولا، اور نہ، تباشروہن، تم مباشرت کرو ان سے، وانتم، اور حالانکہ تم، عاکفون، اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد، مسجدوں میں، تلکا، یہ، حدود اللہ، حدود ہے اللہ کی، فلا، اور تو نہ، تقربوہا، تم قریب جاؤ ان کے، کذالک، اسی طرح، یبین، واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ، آیاتہ، اپنی آیات کو، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ، یتقون، وہ بچ جائیں. تو گویا دن کے وقت کھانے پینے سے اور حلال کاموں سے روکا، جیسے مباشرت وغیرہ سے. تو اسی طرح رات کے وقت ان دونوں کاموں کو حلال کیا، ان کی اجازت دی گئی. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، لباس ہے تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے رشتے کو لباس سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ لباس اور جسم جیسے الگ نہیں ہو سکتے، ایسے میاں اور بیوی کی بانڈنگ ہوتی ہے اور وہ الگ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ نے فرمایا کہ دین تو آسان ہے. اب اگر ہم لباس کو دیکھیں تو لباس کا پہلا مقصد ہوتا ہے کہ انسان کی اس کے ساتھ ایک بلونگنگ ہوتی ہے، ایک قربت ہوتی ہے. تو دنیا میں کوئی رشتہ اتنا نہیں قریب ہوتا، حتیٰ کہ والدین بھی اتنا قریب نہیں ہوتے جتنے میاں بیوی قریب ہوتے. پھر اسی طرح لباس جو ہے وہ خوبصورتی کا باعث ہوتا ہے، اور میاں بیوی زوج ایک اکٹھے جو ہیں وہ ایک خوبصورتی دیتے ہیں.
اسی طرح لباس کمفرٹ اور پروٹیکشن ہے اور میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کمفرٹ اور پروٹیکشن ہے۔ لباس انسان کی ستر پوشی کرتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، اور میاں بیوی بھی ان کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی پردہ پوشی کریں، ایک دوسرے کے عیب کو چھپائیں۔ تو گویا میاں بیوی کو ایک دوسرے کے قریب ہونا چاہیے، فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی، اور پھر جب ایسا ہوگا تو انڈرسٹینڈنگ خود بخود ڈیولپ ہوگی، اور اس انڈرسٹینڈنگ کی ڈیولپمنٹ کے لیے دونوں کو پہل کرنی چاہیے۔ اگر ہم آیت کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ یہاں عورت اور مرد کو برابر کا درجہ دیا جا رہا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کا لباس کہا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو عیب چھپانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اب اگر ہم یہاں دیکھیں تو دونوں کو ایک دوسرے کے عیب چھپانے چاہیے، ان کی آپس میں جو بھی باتیں ہوں، لیکن گھر والوں کو وہ پرسکون نظر آنے چاہیے۔ اسی طرح عورت ہے تو وہ اپنے پرابلمز کو اور اپنی کمپلیکیشنز کو اپنے گھر میں جا کے نہ بتائے، یعنی شوہر کی عیب اپنے والدین کو نہ بتائے۔ اور عموماً شادی حسین خوابوں سے شروع ہوتی ہے، لیکن پردہ پوشی نہ کرنے کی وجہ سے جلد بہت زیادہ پرابلمز آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور تعلقات محض جذبات کی بنیاد پر پختہ نہیں ہو پاتے۔ پھر آگے بڑھ کر محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش اور خدمت کرنی پڑتی ہے، اور یہ کوشش اور خدمت بہت سائیڈڈ ہوتی ہے۔ ہر ایک کو ایک دوسرے سے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس پہ پورا اترنا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو شیطان سب سے زیادہ اس رشتے کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو میاں بیوی جتنے قریب ہوتے ہیں، شیطان ان میں جھگڑے ڈلوانے کے لیے اتنے ہی زیادہ پرزور کوشش کرتا ہے، لیکن یہ سب نارمل ہے، کیونکہ شوہر اپنی ہر بات بیوی سے شیئر کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں وہ کسی سے نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر یہاں پر بیریئر کھڑا کر دیا جائے اور شوہر اپنی شیئرنگ نہ کر سکے تو اس طرح یہ تعلق کمزور پڑنا شروع کر جاتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، عالم اللہ انکم، جان لیا اللہ نے، بے شک تم تھے تختانون، تم خیانت کر رہے انفسکم اپنے نفسوں سے، فتاب علیکم، پس وہ مہربان ہوا تم پر، وعفا عنکم، اور اس نے درگزر کیا تم سے، فالآن، تو اب باشروہن، مباشرت کرو ان سے، وابتغوا، اور تلاش کرو، ما، جو کتب اللہ، لکھا اللہ نے، لکم، تمہارے لیے، یعنی جو پچھلی اقوام تھی ان پر جو روزے فرض تھے اس میں ان پر افطاری کے بعد یعنی رات کے وقت بھی اپنی بیوی سے صحبت کی اجازت نہیں تھی، اور اسلام میں جب روزے فرض ہوئے تو اس وقت بھی لوگوں کو ویسا ہی لگا کہ یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ لوگ رات کو حق زوجیت ادا نہیں کر رہے، پورا نہیں کر رہے، تو اللہ نے حکم واضح کر دیا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو خیانت کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ہمراز ہوتے ہیں اور ان کی صحبت بھی ایک طرح سے امانت ہوتی ہے، تو لہذا اللہ نے حکم دیا کہ اب تم ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو، اور پھر فرمایا وابتغوا، اور فضل تلاش کرو جو تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے، یعنی اولاد۔ تو یہاں گویا عورت کی تخلیق کا مقصد بھی بتایا گیا کہ عورت کو اس لیے بنایا گیا کہ وہ ایک نئی نسل کو پروان چڑھائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جسامت اور اس کی ساخت اس طرح سے بنائی، اور پھر اتنا مشقت والا کام اللہ تعالیٰ نے عورت سے لیا، اس کے درجے کو بلند کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کو نرم اور نازک بھی کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ایک صحابی کو دیکھا جو اونٹ پر خواتین کو لے کر جا رہے تھے، تو وہ کھینچ کر ان کو ہانک کے زور زور سے مطلب بھگا کے لے کے جائے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان شیشیوں کو آہستہ لے کر چلو۔ تو گویا یہاں پر فرما دیا کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو جو تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے، اور پھر فرمایا کھاؤ اور پیو، کلو واشربو حتی یتبین، یہاں تک کہ واضح ہو جائے۔ تو یہاں کھاؤ اور پیو سے مراد کہ اب جو جن دو کاموں کا حکم دیا گیا تھا کہ ان سے رک جاؤ روزے کی حالت میں، انہی دو کاموں کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اب افطار کے بعد ان دو کاموں کو کرو، کھاؤ اور پیو، اور بیوی کے پاس بھی جاؤ، اور کن اوقات میں جانا ہے اس کا ٹائم ڈیوریشن بھی بتا دیا، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط سفید دھاگا، الابیض سفید، من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے، من الفجر فجر کے وقت یعنی فجر سے۔ تو یعنی رات کے اندھیرے کے لیے یہ احکامات ہیں کہ جب فجر کا وقت ہو جائے تو یہ فجر کا ایک بتایا گیا ہے کہ وہ کیسے ہے کہ ایک سفید دھاری سی جو ہے وہ واضح ہو جائے، سیاہ دھاگے سے الگ ہو جائے، یعنی رات سے الگ ہو جائے، تو اس وقت پھر
روزے کی حدود جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہیں، یعنی فجر سے لے کے مغرب تک، اس ٹائم میں روزہ پورا کرو. ثم اتموا الصیام الی اللیل، تو پھر تم رات تک روزہ پورا کرو یعنی مغرب تک. ولا، اور نہ تباشروہن، تم مباشرت کرو ان سے، وانتم عاکفون، حالانکہ تم اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد، مسجد میں. تلک حدود اللہ، حدود اللہ، یہ حدود ہے اللہ کی، فلا، تو نہ تقربوها، تم قریب جاؤ ان کے. کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، آیاتہ، نشانیاں اپنی، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ یتقون، بچ جائیں. یعنی روزہ شروع ہو گیا تو اب کھانا نہیں، اٹس لائک اے ریڈ لائٹ. اور یہ حدود اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اور بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ یبین اللہ، اللہ تعالیٰ آیات کو واضح کر رہا ہے، اپنی نشانیوں کو واضح کر رہا ہے. کیوں؟ تاکہ لوگ بچ جائیں. پھر وہی بات کہ اس دنیا میں کس سے بچنا ہے؟ گناہوں سے، اور آخرت میں کس سے؟ اللہ لوگوں کو آگ سے بچانا چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں اگلا رمضان بھی نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. رشوت کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے. آیت 188 سورہ البقرہ. ولا، اور نہ، تأکلوا، تم کھاؤ، اموالکم، اپنے مال، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے، وتدلوا، اور تم پہنچاتے ہو، بہا، ان کو، یعنی اپنے مالوں کو، الی الحکام، طرف حاکموں کے، لتأکلوا، تاکہ تم کھاؤ، فریقاً، ایک حصہ، من اموال، مال میں سے، الناس، لوگوں کے، بالاثم، گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون، اور حالانکہ تم جانتے ہو. تو مال کو باطل طریقے سے کسی دوسرے کو پہنچانا، حاکموں کو پہنچانا مراد ہے کسی کو ایکسٹرا پیسے دینا، یعنی رشوت دینا، تو اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. پھر اسی طرح یہاں کہا گیا کہ تم ان کو حاکموں تک پہنچاتے ہو، یعنی جو اتھارٹی ہے اس تک پہنچاتے ہو، تاکہ تم زیادہ مال حاصل کر سکو، یعنی اس میں سے کچھ کمیشن یا رشوت حاصل کر سکو. تو حالانکہ تم جانتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے احکامات واپس واضح کر دیے میں. تو مومن جو ہے وہ دوسرے مومن کے لیے بغض نہیں رکھتا، اور دین دراصل خیر خواہی کا ہی نام ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کا مقصد باطل نہ ہو، مال کمانے کا مقصد باطل نہ ہو کہ گناہ کے ساتھ انسان کسی کے مال کو بھی کھا لے جبکہ اسے علم ہے. اگر ہم یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تم پہنچاتے ہو اپنے مال باطل طریقے سے، تو تدلو میں دیکھیں اگر تو دال لام کا جو لفظ ہے عربی میں ڈول کو کہتے ہیں. کنویں میں پانی ڈالنا، اور کنویں میں پانی کے لیے جب رسی ڈالی جاتی ہے تو کیونکہ پانی آؤٹ آف ریچ ہوتا ہے، تو رسی جو ہے یا جو ڈول ہے وہ ہیلپ کرتا ہے اس کو پانی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، وہ ایک ذریعہ بن جاتا ہے. یعنی مال کو حاکم تک پہنچا کے ایک فائدہ اٹھانے کا ذریعہ نہ بناؤ. تو یعنی کہ مال کو غلط طریقے سے استعمال کرنا کیا ہے، اس کا مس یوز کرنا کیا ہے، کہ اسے رانگ وے میں استعمال کیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.